ثاقب بشیر صاحب، ابھی راؤ صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف نا مائنز بچھا رہا ہے. ویسے بھی ہمیں ان مائنز سے زیادہ خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ آخری آئی ایم ایف معاہدہ ہے، اس کے بعد ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. تو یہ بتائیے گا کیا ہے خبر، یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے حوالے سے کوئی واضح خبر بھی سامنے آئی؟ پھر چیف جسٹس نے ملاقات کی ہے صحافیوں سے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا جو خط آیا اس کا بتایا، تو وہ اب اس پہ کیا آگے جا کر ہوگا؟ آئینی بینچ اس کا کیا کرے گا؟ عمران خان صاحب نے اس سے قبل بھی کچھ خطوط بھی لکھتے رہے جب جسٹس قاضی فائزہ چیف جسٹس تھے، اس کے بعد بھی پٹیشنز بھی فائل کرتے رہے، بار بار مطالبے بھی کرتے رہے، بار بار ارلی ہیئرنگز کی درخواستیں بھی آتی رہیں کہ ہماری بات سنی جائے. 8 فروری پہ سنیں، آپ 9 مئی پہ کمیشن بنائیں، آپ یہ 26 نومبر آ گیا، اس سے دوران جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی تو سب وہ لکھتے رہے. کبھی اس قسم کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جب باقاعدہ طور پر چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے انہوں نے صحافیوں کے بلا کر کہا ہو کہ میں جو ہے وہ آج بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس ملاقات سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ ان سے ملا ہو. تو اس لیے جو میرے خیال میں جو باتیں شروع ہوئیں وہ اس کی وجہ تھی. جیسے ہی یہ ملاقات شروع ہوتی ہے تو شروع میں چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں ایک تو آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے بات کروں گا، اور دوسرا عمران خان صاحب کا خط آیا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور تیسری بات انہوں نے ساتھ یہ کی کہ وہ دیکھیں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اب میں نے ان کو بتایا کہ وہ ہائی کورٹس کے انڈر ہے اور ساری باتیں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے اور نہ ان پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 اینگلز تھے جس کے بعد یہ جو ہے وہ ڈسکشن یا بحث جو ہے وہ اس نے جنم لیا کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ ہائی کورٹس کے انڈر ہے، تو کیا ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے جس کا کہیں ذکر تو نہیں ہوا اس ملاقات میں جو آئی ایم ایف کے وفد جو ہے اس میں شامل تھا. تو جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اسپیشل کورٹس میں جو ہائی کورٹس کے انڈر ہیں وہاں پہ ریسنٹ پاسٹ میں ہائی پروفائل کیسز عمران خان صاحب کے ہی چل رہے ہیں، اور ان میں فیئر ٹرائل کے حوالے سے سیریس سوالات بھی موجود ہیں. تو ساتھ ہی پھر عمران خان صاحب کے خط کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اس لیے زیادہ جو ہے بات کی کہ شاید کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ آنی ہے جولائی میں، اور جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز آئی اس پریس ریلیز میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا، تو یہ ایک لنک جو ہے وہ بنایا گیا کہ شاید یہ وجہ ہو. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے خط کو بڑا سیریس خط کہا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف لکھا نہیں ہے بلکہ ثبوت بھی ساتھ دیے ہیں، یو ایس بھی دی ہے، اور وہ جو ہے وہ میں نے آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے. لیکن اس کے حوالے سے اب خبر یہ ہے کہ وہ 4 دن پہلے بتا رہے تھے کہ آئینی بینچز کی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. تو آج جب ووٹ ٹیکنگ تھی، کیونکہ 7 ججز نے آج جو ہے وہ حلف اٹھا لیا سپریم کورٹ کے نئے ججز نے، تو جیسے جمال خان مندوخیل ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ کے پاس وہ خط پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کون سا خط؟ مجھے تو نہیں پتا. تو پھر ان سے بیک گراؤنڈ بتایا گیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ آئینی بینچز کی کمیٹی میں آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. تو اٹ مین کہ وہ گیا تو ہے لیکن اس پہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اب اس میں جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی پریس ریلیز آئی انہوں نے کہا انڈیپینڈنس ہے سارا کچھ، مطلب وہ جو پازیٹیو سائڈ تھی نا جوڈیشری کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. گراؤنڈ پہ صورتحال آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کریں یا اوپر کی بات کریں، گراؤنڈ پہ صورتحال ایسی نہیں ہے. اس وقت 40 سے زائد ججز جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کے سربراہی میں جوڈیشل کمیشن ہے وہ تعینات کر چکا ہے. اس کے حوالے سے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ابھی تک سپریم کورٹ نے نہیں دیکھا تو وہ ایک الگ سے سوالات موجود ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک اور میں بات کروں گا، جو ڈوزیئر پی ٹی آئی نے دیا ہے یہ وہی ڈوزیئر ہے یا وہی چیز ہے جو خط لکھے گئے ہیں چیف جسٹس کو. اب اس پہ تنقید ایک لحاظ سے ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک تنقید ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف اپنا کیس آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہی ہے. پہلے بھی عمران خان صاحب نے خط لکھوایا تھا اور اب دوبارہ سے ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن جو ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آیا تو وہ پاکستان یا جو ہے وہ اسٹیٹ کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا. اس پوائنٹ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کم سے کم ٹھیک ہے، جیسے بھی جوڈیشری ہے ان سے اگر ان کا خط جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہی تھی سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے تو ان کو اس پہ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی آپ یعنی اگر آپس کے اختلافات ہیں وہ آج سے آپس 2 میں سال بیٹھ بعد کر جب یہ باتیں آج سے 2 سال بعد جب یہ باتیں ہوں گی، صرف ایک پوائنٹ، آج سے 2 سال بعد جب یہ بات ہوگی نا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو یہ خط لکھے تھے تو میرا خیال میں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. بشیر صاحب یہ فرمائیے گا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے کیا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد آگے اس کے کیا پلانز ہوں گے اس حوالے سے؟
ایک تو یہ SIFC کا ہی جو ایک پروجیکٹ ہے جس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلا جا رہا ہے، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ زمین جو چولستان میں جو بنجر، اصل میں جو اس کا بیسک جو پوائنٹ ہے کہ جو جہاں پہ ناقابل کاشت یا بنجر زمینیں بہت ساری جگہوں پہ ملک بھر میں موجود ہیں، تو ان کو قابل کاشت بنانا، تو اس میں جو چولستان میں یہ زمین جو ہے اس کو قابل کاشت بنایا گیا ہے. وہاں پہ یہ تجرباتی بنیادوں پر، اور جو 65,000 ایکڑ زمین ہے اس کو فارمنگ کے لیے یہ چائنا سے کچھ جو اس حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ منگوائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو مظفر گڑھ یا ان علاقوں میں کچھ ماڈل اس قسم کی جو کام کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے مقامی کسان جو ہے ان کو بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ یہ ایک تاثر قائم ہو رہا تھا کہ جو چھوٹے جو کسان ہیں ان کا کام ان میں حرج ہوگا، بجائے اس کے کہ اس قسم کی انیشیٹو میں حکومت جائے، ان کو سپورٹ کرے، ان کو جو ہے وہ کم نرخوں پر کھاد ملے، بجلی کی فراہمی ہو یا منڈیوں تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو، اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے. تو وہ بھی فیسیلیٹیشن اس پروجیکٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہوگی، اس میں تحقیق بھی ہوگی، پھر موسم کے حالات، پھر پانی کی جو کمی ہے وہ پورے کرنے کے حوالے سے مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو زراعت ہے، اگر ایک لمبے عرصے تک یہ منصوبہ چلتا ہے، اور میرے خیال میں اس کے پیچھے یقینی طور پر ملک کے لیے اور ملکی معیشت کے لیے کافی بہتری ہو سکتی ہے. بالکل بہتری ہو سکتی. نہیں، آج بھی اگر عمران خان صاحب اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ وہ باہر آئیں گے اور کوئی وکٹری کا نشان نہیں بنائیں گے اور اگلے 2 سال کے لیے وہ خاموش رہیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے آج بھی رستہ بن سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے، جو خطوط ہیں، 3-4 انہوں نے خط لکھے، وہ چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کو خط لکھا، آئینی بینچز کے جو ان کو خط لکھا، سربراہ کو خط لکھا، تو ان تمام خطوط میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرح باہر آنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے مزید 2-4 ماہ وہ اندر رہیں، اس کے بعد ان کا جو یہ ذہن ہے تبدیل ہو جائے کہ ایک دفعہ باہر تو آنا چاہیے. کہ پی ٹی آئی آج تک آپ دیکھیں کہ 26 نومبر سے پہلے ہم ڈیفرنٹ اس کو دیکھتے تھے، لیکن اب بعد میں جو صورتحال بھی ہے، اگر ہم بات کریں کہ وہ بہت بڑی کوئی احتجاجی تحریک کے ذریعے عمران خان صاحب کو باہر لا سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ صورتحال ایسی بنے گی. یہ جو حکومت جیسی تیسی ہے اس نے کنٹینیو ہی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان ہاؤس اگر کہیں کہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ پی ٹی آئی لا سکتی ہے یا یہ اپوزیشن لا سکتی ہے، وہ بھی بظاہر جو ہے وہ ابھی دور دور تک نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ جو کیسز کی بات ہے، عمران خان صاحب کے کیسز کی بات ہے، اب وہ کیسز بھی روٹین میں چلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے جس طرح پہلے چل رہے تھے، اور اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں بھی اس حوالے سے آ چکی ہیں. تو اس لیے اوورآل جو ہر چیز جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، وہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2 ہفتے قبل جب ایک سیٹنگ ہوئی تو مولانا کے پاس فوراً شہباز شریف صاحب پہنچ گئے، کیونکہ مولانا فیکٹر ایک ایسا ہے کہ وہ ایک بڑی، اگر احتجاجی تحریک یا اس قسم کی کوئی بات کریں، احتجاج کی بات کریں، باہر نکلیں، تو وہ ان کے پاس لوگ بھی ہیں اور مومنٹم بھی وہ بنا سکتے ہیں. تو حکومت کی یہ کوشش رہے گی کہ ان کو روکا جائے ان کے ساتھ جانے سے. باقی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتے اسلام آباد یا راول پنڈی یا پنجاب میں یا کے پی کے علاوہ باقی صوبوں میں. باقی یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، جو آپ یہ کہیں کہ رول آف لا کتنا ہے، رول آف لا والی بات بھی اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، تو ہمیں کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو باقی حکومت نے اس نے کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے.